إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور وقدوتنا إلى يوم القيامة محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرمانے سے پہلے وہ سب کچھ بتا گئے ہیں جس کی ضرورت اس امت کو قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جس کا سامنا اس امت کو کرنا پڑے اور نبی نے بتایا نہ ہو۔ کوئی نیکی ایسی نہیں چھوڑی کہ معاشرے کو قیامت تک اس کی ضرورت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فرمایا نہ ہو۔ لہذا وہ جو جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نصح الامہ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وکشف الغمہ، صراط مستقیم پر چھائی ہوئی دھند کو ہٹا دیا آپ نے، وَتَرَكَ أُمَّتَهُ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، اور اپنی امت کو ایک چمکتے دمکتے رستے پر چھوڑ کر گئے ہیں، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنا دن روشن ہے۔ نبی کی سنت پر کبھی رات نہیں آتی۔ آپ وہ سراجم منیرہ ہیں جو رات کو بھی روشن رہتا ہے۔ دنیا نے وہ سورج دیکھا ہے جو رات کو غروب ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، کہ اللہ کی قسم تم یہود کی پیروی قدم با قدم سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ ملتا ہے۔ جوتے ایک پیر جو ہوتا ہے نا، ایک جوڑا، اس کے دونوں جب آپ پاؤں کی طرف سے ایسے ملاتے ہیں تو وہ
چوڑائی میں بھی لمبائی میں بھی برابر ہوتے ہیں۔ گویا تم ایک ہی شخص کے دو جوتے ہو، جوتوں کا جوڑا ہو، ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے، اتنے مشابہ ہو گئے تم۔ اور اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت تھی کہ ان سے مشابہت ہو جائے۔ آپ نے قانون سازی میں ہر جگہ کوشش کی کہ آپ ان سے سملر دکھائی نہ دیں، یہود کی طرح دکھائی نہ دیں، یہاں تک کہ انہوں نے تپ کر یہ کہا کہ محمد کو تو ہم سے ضد ہے نا، ہم کہتے ہیں رات، یہ کہتے ہیں دن۔ ایام کے دنوں میں وہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے، اسے الگ فرش پر سونا پڑتا تھا، جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی تھی نجس ہو جاتی تھی، نماز کے لیے مصلی نہیں پکڑا سکتی۔ ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ تو اس کے پہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو ضد ہے ہمارے ساتھ، جو بھی ہم نے کرنا ہے یہ اس کے خلاف ہی کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہود جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں، تمہیں اگر ایسا موقع مل جائے کہ یہود اور تم ایک ہی ایئرپورٹ پر نماز پڑھنا شروع کر دو، ساتھ دو چار یہودی پڑھ رہے ہیں، ساتھ دو چار مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ تم جوتے پہن کے نماز پڑھو، تم جوتے پہن کے نماز پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ یہودیوں کی جماعت ہو رہی ہے اور یہ مسلمانوں کی۔ اگر کوئی ملنا چاہے تو اتنا واضح فرق ہو کہ وہ سیدھا مسلمانوں کی صف کی طرف ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی عادتیں اپناتا ہے وہ اسی قوم میں سے اٹھے گا، انہی میں سے ہوگا۔ تو اللہ کی قسم تم قدم با قدم یہود کو اس طرح ان کی پیروی کرو گے، فالو کرو گے، تتبع کرو گے ان کا، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے سے ملتا ہے، اور اس کی مثال آپ نے دی۔ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہے تو اس امت میں بھی کوئی بدبخت ہوگا جو کر گزرے گا۔ تمہارے علماء ان کے علماء کی پیروی کریں گے اور تمہارے عوام ان کے عوام کی پیروی کریں گے۔ تمہارے علماء ان کے علماء جیسے ہوں گے، تمہارے عوام ان کے عوام جیسے ہوں گے۔ اور قرآن حکیم میں بار بار اسی چیز سے خبردار کیا گیا ہے کہ آنکھیں کھول کے رہو، چیک رکھو۔ اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ علماء کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ کتاب کا خیال رکھیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا تھا، گنوا دیا انہوں نے۔ اب اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا، اب یہ کتاب چیک ہے علماء پر، ان کی نگرانی کرتی ہے۔ اب اگر عوام الناس اس کتاب سے آگاہ ہوں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہمارے عالم صاحب جو ہے یہ میٹھا زیادہ ڈال رہے ہیں، اتنا ہے نہیں، اور بڑے سسٹمیٹک انداز میں عوام کو قرآن سے دور کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اگر آپ نے مفتی بننا ہے اور مجتہد بننا ہے اور آپ کو مسائل اخذ کرنے ہیں قرآن حکیم میں سے، تو آپ کو بہت سارے علوم کی مہارت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن سے ہدایت لینی ہے، عقیدہ بنانا ہے، ڈے ٹو ڈے لائف کو سیدھا رکھنا ہے، تو اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ عربوں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر یہ علماء کا کرائیٹیریا اپلائی کیا جائے تو صحابہ بھی پھر قرآن کی تبلیغ کے قابل نہیں رہتے، یہ 14 علوم ان کو بھی کوئی نہیں آتے تھے۔ ایک تو یہ،
کہ علماء کا کام ہے اس میں سے مسائل اخذ کرنا، تم اس کے قریب بھی مت جانا، تمہیں ثواب مل رہا ہے نا پڑھنے کا. ایک حرف کے لفظ کے نہیں، ایک حرف کے 10 نیکیاں. الف لام میم یہ 3 ہو گئے، 30 نیکیاں. تم اپنے کریڈٹ پہ نظر رکھو. اب کریڈٹ بہت ہے لیکن کردار کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن اٹھیں گے تو پتہ نہیں پہاڑوں کے حساب سے نیکیاں ہوں گی، لیکن دنیا جہنم بنی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہوں گے تو کردار محفوظ رہ نہیں سکتے. ہوا کیا، ایک طرف یہ ہم کہتے ہیں نا جی کہ جی شریف فیملی کے پاس اتنی ملیں تھی اور پھر 222 ہو گئی. کبھی اس طرف آپ نے غور کیا ہے کہ یہ بھی جاگیردارانہ نظام ہے؟ آپ کے جو مدارس ہیں جن کے پاس کل 2 کنال 3 کنال زمین تھی، 750 کنال زمین ہے. ایک چھت 1 کروڑ کی پڑتی ہے، صرف چھت کی شٹرنگ اور اس کا سیمنٹ اور وہ جو خرچہ ہے 1 کروڑ کا پڑتا ہے. 5 منزلہ عمارت ہے. یہ جاگیرداری نہیں ہے، یہ جاگیریں ہیں. ایک طرف تو یہ معاشرے میں سے زکات سمیٹ کر کھا گئی جس طرح ٹیومر کھا جاتا ہے، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. زکات ساری مدارس کی ویڈتھ، اس کا رقبہ زیادہ کرنے میں، اس کی بلندی زیادہ کرنے میں، ہوس ہے کہ ختم ہونے میں آتی نہیں. اگلا پورا کرتے ہیں، ساتھ اور زمین ملی ہوئی ہوتی. یہ جاگیریں ہیں. انہوں نے معاشرے میں سے وہ جو غریب کی روٹی کا حق تھا وہ مدرسوں کی تعمیر میں خرچ ہو گئی. یہاں کی یونیورسٹیاں، شیخ زاید یونیورسٹی، خلیفہ یونیورسٹی، ہمارے مدارس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی میس جا کے دیکھیے، اکاموڈیشن جا کے دیکھیے. آلو چھیلنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، پیاز کاٹنے والی مشینیں لگی ہوئی ہیں، بکرے کاٹنے والے بڑے بڑے آرے اندر لگے ہوئے ہیں، ادھر سے بکرا داخل کرو ادھر سے گوشت نکل رہا ہے. تو ایک نقصان یہ ہوا کہ سیاستدان پیسہ سمیٹ کے باہر لے گیا، مولوی زکات سمیٹ کر مدارس میں لے گیا، عوام بھوکے مر رہے ہیں. کچی مسجد نبوی نے بغیر دیے کے مکہ فتح کیا تھا. سن 9 ہجری میں دیا جلا ہے مسجد نبوی میں. بارش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا کیچڑ سے لتڑ جاتا تھا. آپ نے یہ بات نوٹ کی، آنکھیں کھولی آپ نے، کہ 350% اضافہ ہوا ہے. مدارس کی بہتات ہو گئی ہے، مولویوں میں دوڑ لگی ہوئی. یہ انڈسٹری ہے، انڈسٹری. ایک بات ہو، غریب کی روٹی ادھر چلی گئی، معاشرے کا خون چوس لیا گیا. ریڈ بلڈ بھی اور وائٹ بلڈ بھی، ریڈ سیلز بھی اور وائٹ سیلز بھی. وائٹ مولوی صاحب کھا گئے، ریڈ سیاستدان کھا گئے. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہونی چاہیے تھی کہ مدارس جتنے زیادہ ہوئے ہیں، کتاب اللہ، دیکھیں اسلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ایسا نیٹ ورک بنا دیا اس نے. محلے محلے میں مسجد ہے، جمعے کا خطبہ ہے، مارشل لا بھی نہیں روک سکتا اس کو. اس پہ پابندی نہ آئین میں لگ سکتی ہے نہ قانون میں لگ سکتی ہے. دیکھیے کمال اسلام کا. یہ مذہبی آزادی میں مداخلت ہے جو کسی ملک کے قانون میں بھی جائز نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر محلے میں
کتاب اللہ کے ریفرنس سے کردار بنایا جاتا، وہ مسجد اس محلے کے فقیروں، غریبوں، حاجت مندوں، بیماروں سے واقف ہونا چاہیے تھا اس مولوی کو، اور اسے لوگوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے تھی۔ ہر مسجد اپنے محلے کی کفیل ہو جائے، کبھی کوئی خودکشی نہیں ہو، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ مساجد میں ہوتا کیا ہے، کس طرح ضائع کر رہے ہیں ہم اس جمعے کے انسٹیٹیوشن کو۔ تفرقہ بازی پہ بات ہوگی، مسلک کی حفاظت اور دفاع کی بات ہوگی، اکابر کی سوانح عمریاں بیان ہوں گی، ان کے معجزے کراماتیں بیان ہوں گی، نہیں بیان ہوگا تو قرآن نہیں بیان ہوگا۔ قرآن جوڑنے والی کتاب ہے، جب یہ نکل گئی تو توڑ پیدا ہو گیا۔ تو ہوتا یہ جو آؤٹ پٹ ہے نکل رہی ہے، تو آپ اتنے علماء تیار کریں، وہ کہاں جاتے ہیں بھائی صاحب؟ کتاب اللہ کا ہمارے مدارس میں کیا کردار ہے؟ صرف اتنا جتنا آپ کوئی چیز ڈش میں ڈالنے کے بعد اوپر اس کے المونیم فوائل چڑھاتے ہیں، اور کوئی تعلق نہیں۔ جو مدارس میں 16 سال لگا کے آئے ان سے پوچھیں جا کے قرآن کی وہاں کیا اہمیت ہے۔ قرآن جو بھی وہاں سے نکلے اس کو قرآن سمجھ کے نکلنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، قرآن بیان کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے درس قرآن کیسے دیتے۔ سورت کا موضوع کیا ہے، سورت چاہتی کیا ہے، مثال کیا بیان کر رہی ہے، یہ علم الواقع ہے کہ 1400 سال پہلے کی کتاب کو آج کے واقعے پر اپلائی کرنا نہیں۔ دروس قرآن کہیں ہوتے دیکھے ہم؟ کبھی نہیں، رواج ہی کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن لے کر نہیں نکلے، 16 سال کے بعد بھی قرآن لے کر نہیں نکلے۔ ہم نے بچیاں بھیجی 8 سال پڑھ کے، 6 سال پڑھ کے آئیں، کیا ملا؟ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وہ 10 روپے کی کتاب میں بھی ہے۔ تو عوام الناس کو دور رکھا گیا، یعنی یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک مولوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو، بڑی خطرے کی بات ہے۔ مولوی کو پکڑ لو گے نا، مولوی کو پکڑنا بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایجوکیٹ ہو جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے اور مولوی کیا کہتا ہے۔ سمجھ کے نہیں پڑھنا، ثواب چاہیے نا تمہیں، یہ تو بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی آتا ہے۔ اللہ اللہ خیر کر۔ اور لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَتَدَبَّرُونَ کتاب انزلناہ مبارک لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ صرف 4 امام اس پہ غور کریں، وہ تدبر کریں بس۔ ہر ایمان لانے والا لِيَدَّبَّرُوا، تدبر کرے، اس پہ غور کرے، اپنے دل کا پاس ورڈ اس میں ڈھونڈے، یہ کھولے دل کو۔ تو وہ چیک ختم ہو گیا۔ جب عوام الناس جاہل ہے، قرآن سے واقف نہیں، تو مولوی صاحب کو کون پکڑے گا؟ پھر ان کی جو مرضی ہوگی کریں گے وہ۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے ایجوکیٹ نہ ہونے کا، قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ یہ کہ ہم کوئی عبادت بھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم سے کہا گیا ہے اور جس طرح وہ فائدہ دیتی۔ آپ وہ اینٹی بایوٹک جو آپ کو 3 بار کھانی ہے، دن میں بس 1 بار کھا لیا کریں، نقصان دے گی، فائدہ کبھی نہیں دے گی، ریزسٹنس کریٹ ہو جائے گی آپ میں۔ ہم جب تراویح پڑھتے ہیں تو فرضوں کے بعد سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں، 2 سنتیں
لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں اس میں، 2 سنت 2 نفل، حالانکہ نفل کے لیے ساری رات پڑی ہوئی ہے، پڑھو، لیکن وہ عادت بنی ہوئی ہے نا کہ فرضوں کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھنے، عادت نہیں چھوٹتی۔ اب ظاہر ہے ٹائم محدود ہے، اس میں آپ ڈبل سپیڈ پہ ڈبنگ پہ لگاتے ہیں اپنے آپ، فرشتہ بھی پریشان ہوگا بیچارہ۔ نماز کو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ بھائی صاحب آپ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھو نا، تو یہ ٹائم صرف 2 سنتوں کا ہے۔ میں 2 سنتیں پڑھتا ہوں، پہلی رکعت میں والعصر پڑھتا ہوں، دوسری میں انا آتا ہے نہ کل کوثر پڑھتا ہوں، وہ میرے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ سپیڈ کا اندازہ کریں آپ۔ تو نماز کو نماز کی طرح پڑھنا، جب آپ رکوع کر کے اٹھتے ہیں، نبی نے آپ کو بتایا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، جیسے آپ نے کوئی میسج ریکارڈ کروانا ہونا تو وہ کہتے کہ اس ٹون کے بعد پلیز ریکارڈ یور میسج۔ حضور فرماتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اس پوائنٹ پر جس نے بھی رب کی تعریف کی، فرشتہ نہیں رب سن رہا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پھر مانگ کے دکھایا، فرمایا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ پاک آسمان بھر کر تیری تعریف، زمین بھر کر تیری تعریف، ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ بھر کر تیری تعریف، اور اس کے بعد بھی کوئی برتن میرے مولا بچتا ہے مجھے پتا نہیں تو وہ بھی بھر کر تیری تعریف۔ اور اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں عرش عظیم کی طرف اشارہ ہے، بعض جگہ باقاعدہ عرش عظیم کا ذکر بھی ہے، وَمِلْءَ الْعَرْشِ العظیم۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر لگی ہے، اور یہ سارا کچھ بھرا گیا ہے تعریف سے۔ اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، F16 کی طرح ڈائیو ماری، کہاں ربنا لک الحمد ایک، کہاں آسمان سارے بھر کر، زمین بھر کر، ان کے درمیان کا گیپ بھر کر، عرش عظیم بھر کر۔ کس نے کمائی زیادہ کی؟ نماز کس کی ہوئی؟ تم کھڑے کیوں ہوئے تھے نماز میں؟ یہ اللہ کی مجبوری نہیں، نماز تمہاری مجبوری ہے، فقیر تم ہو، کیا کمایا تم نے؟ ایک فقیر کسی کے آگے ہاتھ دراز کرتا ہے، اس کو 1 درہم ملتا ہے، دوسرا ہاتھ دراز کرتا ہے، اس کو 1000 مل جاتا ہے، فرق پڑا کہ نہیں؟ نماز کو ہم نماز کی طرح پڑھتے نہیں۔ نماز ہے الصلاۃ صلۃ بین العبد والرب، یہ بندے اور رب کا ڈائریکٹ آپس میں تعلق ہے، واسطہ ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، پیچھے کوئی چیز رہتی کوئی نہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان رد ہوتی نہیں، اور جو نبی مانگ کر تعلیم دے کر گئے ہیں اس میں پیچھے کچھ بچتا ہے نہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ پاک میری مغفرت فرما دے، وارحمنی میرے اوپر رحم فرما دے، واہدنی مجھے ہدایت دے دے، وعافنی مجھے عافیت دے دے۔ یہ عافیت بہت بڑی دعا ہے، چچا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وعافنی وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ اولاد بھی رزق ہے، یہ ہماری روٹی نہیں، اردو کا رزق اور ہے، عربی کا رزق اور ہے۔ آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، زبان کا نطق، یہ رزق ہے۔ صحت رزق ہے، اولاد رزق ہے، جاب رزق ہے۔ وارزقنی واجبرنی، جبیرہ کہتے ہیں جو پٹی ہوتی ہے نا، واجبرنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک میری مرم پٹی کرتے رہے۔ دنیا میں آپ کو لگتے ہیں نا کہ چوکے لگتے ہیں،
بعض واقعات و حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. فرمایا اللہ پاک تو میری فرسٹ ایڈ کرتا رہا کر، میری مرہم پٹی کرتا رہا کر. یہ 2 سجدوں کے درمیان کی، اور میں کوشش کرتا ہوں وجبرنی رہ جاتا ہے لیکن ورزقنی تک میں تراویح کے 2 سجدوں میں بھی میں نہیں چھوڑتا اس کو. نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے، روزے کو روزے کی طرح نہیں رکھتے. یعنی ہم مسجد میں جب آتے ہیں تو ہم مسجد میں مسجد کی طرح ہی نہیں آتے، جیسے ہم خدا سے واقف ہی نہیں. تھانے میں حاضری دینے آئے ہیں، ڈنڈے کے بگائے ہوئے آئے ہیں، آگ سے ڈرتے ہوئے، بس حاضری لگانی ہے یار، کھانہ پوری کرنی ہے، اللہ جہنم میں نہ پھینکے، ثواب دے یا نہ دے، مارے نہ، محل نہ دے، ہم ٹینٹ ہی لگا لیں گے. لیکن یہاں بیٹھے رہیں گے پیچھے، آخر میں جب امام ولدالین پر پہنچے گا شامل ہوں گے تاکہ آخری والی صاحب میں کھڑے ہوں، بھاگنا آسان ہو وہاں سے. اور مسجد وہ جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چیخیں سن لو نا ان کنکریوں کی جو تم مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکتے ہو، تم کبھی ان کو باہر نہ پھینکو. وہ چیختی ہیں تم کہاں میں پھینک رہے ہو، کہاں سے اٹھا رہے ہو ہمیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت اللہ پاک کی رحمت، اس کے انوارات، اس کی برکات کی کنسنٹریشن رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ پاک کی محبوب جگہ زمین پر کون سی ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ سوال بھی پوچھ لیں گے. آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ اللہ پاک کی محبوب جگہ زمین پر کون سی؟ اس نے کہا پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں. ظاہر ہے جس کی محبوب ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کو کون سی محبوب ہے. تو کھانا ہو نا، کھانا تو چلو کھانا کو جب زیادہ کھاتا ہے تو دوسرے کو پتہ چل جاتا کہ ان کو پنڈی گوشت، کریلا گوشت پسند ہے. دل کی بات پوچھ کے بتاؤں گا. پوچھ کے آئے تو فرمایا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمین پر محبوب ترین جگہ مسجد ہے اور مبغوض ترین جگہ بازار ہے، جہاں جہنم کی بھرتی ہوتی ہے. شیطان صبح جھنڈا لے کے داخل ہوتا ہے اور آخری بندے کے ساتھ وہاں سے باہر نکلتا ہے، سارا دن جہنم کے لیے وہاں سے بھرتی کرتا رہتا ہے. اور وہ 7 بندے، 7 کیٹیگریز جن کا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ٹھکانہ ہوگا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تانبے کی طرح تپتی ہوئی زمین اور دہکتا ہوا سورج، ان میں سے کھینچ کر کسی بندے کو سائے کے نیچے لے جایا جائے، اور وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ. ان میں ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. حضور نے مثال دی کہ مومن مسجد کے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہوتی. وہ بار بار اس کی نظر گھڑی کی طرف اٹھتی رہتی ہے، جماعت نہ نکل جائے، جماعت نہ نکل جائے، جماعت نہ نکل جائے. کہیں جاتا ہے سب سے پہلے پوچھتا ہے جماعت کا ٹائم کیا ہے یہاں پر. یہ ہے دل کا اٹکا ہونا. ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. مسجدوں میں تو تمہیں ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے، اس لیے کہ باہر گناہ ہے اور مسجد میں گناہ بغاوت ہے. جیسے حرم کا ہے نا، اگر وہاں نیکی 1 کی لاکھ ہے تو وہاں بدی بھی 1 کی لاکھ ہے. یہ ذرا کان کھول کے سن لیں آپ. وہ دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں نیت پر بھی گناہ ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا جب تک کیا نہ جائے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اس میں جو ظلم کا صرف ارادہ بھی کرے گا ہم اسے علیم عذاب، دردناک عذاب چکھائیں گے. تو بھائی صاحب ہم کوئی کام بھی اس طرح نہیں. روزہ ہے، روزہ اس لیے تھا کہ انسان کے نفس کو ایجوکیٹ کیا جائے، صبر، پیشنس اس کے اندر بھری جائے. سامنے چیز ٹھنڈا پانی پڑا ہوا اور بندہ نظر اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھ رہا، بے نیاز. سامنے فروٹ پڑا ہوا اور بندہ دل ادھر توجہ ہی کوئی نہیں. روزہ بندے کے نفس میں عزت نفس پیدا کرنے کے لیے اور بے نیازی پیدا کرنے کے لیے.
ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا ذلیل ہم نفس کو رمضان میں کرتے ہیں پورے 11 مہینے نہیں کرتے. ہم منظر دیکھیں. کل میں اتفاق سے نکلا خطبہ لینے. ہمارا خطبہ ملتا بدھ کو مل جاتا لیکن لیٹ ہو گیا کل. میں نے دیکھا ایک دروازے کے سامنے دروازہ بند تھا, گیٹ ابھی بند تھا, 5:15 ہو گئے تھے. لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی. کب سے؟ یہ 3:30 سے جانا شروع ہو جاتے ہیں. عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. بچیاں 10 سال کی, 12 سال کی, بچے, بوڑھے, تھکے ہوئے, سہارا لیا ہوا دیوار کا, تھوڑی سی چھاؤں ہے دیوار کی, اس کے ساتھ اندر مین گیٹ بند ہے اور یہ باہر لائن لگا کے دیش کے رنگ پرنگے پونے سائز کے. بڑی ذلت کی روزی ہے یار, بڑی ذلت کی روزی. اس کی بجائے خبز کا پیکٹ لے کے اچار نکال کے کھا لے نا بندہ, وہ زیادہ بہتر. یہ کیسا صبر ہے؟ اور دھکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, دھکم پیل ہو رہی ہے. بندہ پوچھتا ہے کہ جی وہ یہ افطاری جو کرواتے ہیں شیخ زائد مسجد میں اور مختلف جگہ پہ ٹینٹس لگوائے ہوئے ہیں, تو ہم جائیں نہ جائیں؟ بھائی صاحب بات ہے, ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے اخلاق. شرن بے شک اس میں جو تو ریڈ کریسنٹ نے لگائے ہیں نا, اس میں تو بالکل کوئی نہیں ہوتی. جو صاحب استطاعت ہے, جس پر زکوٰۃ نہیں لگتی, اس کا روزہ بھی وہاں افطار نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہاں جمع ہی وہ زکوٰۃ اور صدقات ہوتے ہیں, اور جب مکس اپ ہو جاتے ہیں تو سب پہ وہ قانون لاگو ہوتا ہے. جو شیخ صاحب کرواتے ہیں ظاہر ہے وہ اجر کے لیے کرواتے ہیں, اس میں زکوٰۃ والی بات نہیں. انہیں روزے کا ثواب چاہیے. لیکن بات اس کی نہیں کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ اتنے دور سے کروزر میں بیٹھ کے جاتے ہیں افطاری کرنے, کیوں؟ یہ رب کا گلہ نہیں؟ تیرے گھر میں افطاری کا سامان نہیں ہے؟ تجھے تو دینے والا بننے کے لیے کہا گیا ہے. نفس لے گیا نا, شیطان کیا کیا لگاتا ہے. یہ ہمارا روزہ اتنا ذلیل کرتے ہیں اپنے نفس کو. اچھا رمضان کے علاوہ کوئی کسی کے یہاں اس طرح کھانے نہیں جاتا, کوشش کرتا ہے کہ کھانے کا ٹائم آگے پیچھے کر کے جائے. رمضان میں ساری اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں, بس ذرا سی بھوک لگتی ہے, ایک اخلاقیات ہوتی. تو مسجد میں جب داخل ہوں, دیکھیں نا آپ حدیث پڑھتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو کوئی منکر کام دیکھے تو کوشش کرے کہ ہاتھ سے اس کو ختم کرے. ہاتھ کی طاقت نہیں ہے, فبلسان, زبان استعمال کرے. بھائی صاحب آپ کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ موبائل والا کھڑا ہے, امام کہتا ہے موبائل بند کر دے, نہیں سنتے. موبائل پہ گانے کی ٹون لگی ہوئی اور اس نے پورا گانا ہم کو سنوانا ہے. اپنی نماز کی اسے اتنی فکر ہے کہ وہ نکال کے بند نہیں کر رہا. او بھائی تم اس کو ریسیو ہی کر لو, جب 2-4 دفعہ 25 فلس جائیں گے تو وہ بھی چھوڑ دے گا تمہیں کرنا. گانا پورا سنانا ہے, بند نہیں کرنا. میری نماز خراب ہو جائے گی, باقی پوری مسجد کی خراب ہو جائے بے شک, اسے کوئی پرواہ نہیں. اچھا نماز ختم ہوئی, جو بندہ اس کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہے وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صاحب اس کو بند کر دیا کرو یار. اتنا کہنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ مولوی کو تو نہیں پتا کس کی جیب میں ہے, جو اس کے ساتھ اسے پتا ہے کہ نہیں پتا, کیوں نہیں کہتا؟ امیگریشن کی صف کسی کو خراب نہیں کرنے دیتے ہو تم. عربی نہ آئے تو پنجابی میں اس کو ٹکر جاتے ہو کہ میں پہلے ہوں, تو کدھر آ گیا. اور نماز کیسے تم خراب کرنے دیتے ہو کسی کو؟ اس لیے تمہیں پرواہ ہی کوئی نہیں. مولوی کو فکر ہے کہ ان کی نماز خراب نہ ہو جائے,
تم چونکہ وہ تھانے کی حاضری لگوانے آئے ہو، تمہاری حاضری لگ گئی ہے، تمہیں پرواہ کوئی نہیں. کیوں نہیں کہتے اس کو؟ تو چھالے نکلتے ہیں زبان پہ. اگر 2-4 دفعہ آپ ٹوکیں گے وہ ہمیشہ بند کر دے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ نمازی بولتا ہے. یار ویگن میں گانا لگتا ہے، ایک سواری اسے کہہ دے بند کرو اس کو، اس کا باپ بھی بند کرے گا. سواری اپنا چسکا لیتی ہے، گناہ اس کو ہو رہا ہے، رانجھا میرا بھی راضی ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا. یعنی یہ بھی ایک سیاست ہے اللہ کے ساتھ کہ چلو اس نے گانا لگایا ہے، گناہگار وہ اور جوانی ہمیں بھی اپنی یاد آ رہی ہے. یہ سیاست اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتی. آپ کی ذمہ داری ہے اور حق ہے مسجد کا، یہ مسجد سب کی برابر ہے کہ آپ اسے کہیں کہ بھائی صاحب بند کرو اس کو. اور آپ جب ٹوکیں گے، ایک سواری ٹوک دینا ڈرائیور کو گانا لگانے سے، یقین کریں اگلی دفعہ وہ لگانے سے پہلے 2-3 دفعہ شیشہ دیکھے گا کہ پھر کوئی مولوی تو نہیں بیٹھا ہوا. ٹوکنا بہت بڑی بات ہے. ایسے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا جی آپ بولے نا، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو زبان استعمال نہیں کر سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانے. اب جب دل سے برا جانے گا تو وہ برا جاننا اس کی باڈی لینگویج سے پتا چلے گا. آپ بولے نہیں، آپ صرف اس کو غصے سے دیکھ لیں، آپ اس کو ایسے کریں کہ یہ ماڈل کہاں سے آیا. یقین کریں آپ کی نظریں وہ کام کر جائیں گی کہ آئندہ وہ ڈرے گا نہیں، ہمیں پرواہ نہیں نماز کی. تو بھائی صاحب یہ جو تورات کتاب ہے نا، آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن حکیم کتاب جو ہے وہ اسلام کی ہے؟ کس سے؟ سارے بنی اسرائیل کے، بھری ہوئی ہے. نہ سورہ فاطمہ ہے، نہ سورہ خدیجہ ہے، نہ سورہ عائشہ ہے، سورہ مریم ہے. سورہ آل محمد کوئی نہیں ہے، سورہ آل عمران ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماضی میں ہمارا مستقبل ہے. یہ سارے واقعات ہمارے لیے کہ دیکھو انہوں نے جب یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، اور تم اگر یہ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی یہ کریں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے یہاں نیپوٹزم نہیں ہے، کوئی اللہ کا بھتیجا اور بھائی بیٹا نہیں ہے. تم سارے اللہ کے بندے ہو، سب کے لیے اس کا قانون برابر ہے. وہ بے انصاف نہیں ہے. مولویوں کی افہیم سے بچو. وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کہا لوگوں کا مال کھا جاتے تھے اس لیے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. تورات کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. تورات وہ کتاب ہے، 300 سے زیادہ رسول جس کو لے کر آئے ہیں. اس کتاب پر 300 سے زیادہ رسول مبعوث ہوئے ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ نبی مبعوث ہوئے ہیں تورات پر. پھر بھی گم ہو گئی، پھر بھی گم ہو گئی. عوام جب ڈھیلے ہو جائیں، مولوی دین فروش ہو جائیں، کتاب نہیں رہتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لم یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے نام کے. مسلمانوں میں سوائے نام کے مسلمانی کے کچھ بھی نہیں. نام ہے مسلمان کا. مسلمان اس میں صفت ہے اور اس میں صفت میں مبالغہ ہے. ایک ہوتا ہے جائع، بھوکا، ایک ہے جوعان، بہت زیادہ بھوکا. یہ مسلمان یہ صرف پاکستان کا ہوتا ہے جو اسلام کا قلعہ ہے. مسلم اس میں صفت ہے، اگر پایا جاتا ہے تو سچ ہے، اگر نہیں پایا جاتا تو جھوٹ ہے. جیسے گرمی یا گرم، یہ اس میں صفت ہے.
اگر چائے گرم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چائے گرم ہے تو آپ سچے ہیں، اور اگر ٹھنڈی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چائے گرم ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے کہ جس کے مسلمان بھائی اس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی سلامت رہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ رمضان میں بھی افطاری سے پہلے 8-10 پڑکا دیتے، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ عورت دیکھتے ہیں، نہ مسجد دیکھتے ہیں، نہ اسپتال دیکھتے ہیں مسلمان۔ اللہ پاک نے فرمایا بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر یہ جو تمہارے پاس ہے اے اہل کتاب، اس کو اگر تم ایمان کہتے ہو تو پھر یہ ایمان کی کوئی ایسی بری ورائٹی ہے کہ جس کو نہ اللہ جانتا ہے، نہ جبرائیل جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ آپ ہولڈ کا اندازہ کریں، آپ شریعت بنی اسرائیل کی محفوظ ہے، شریعت کی ان کی تفصیلات آپ دیکھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اصلی ایکسٹریمسٹ یہودی ہیں۔ یورپ میں جہاں جن محلوں میں یہ رہتے ہیں، ان کے مدارس ہیں، یہ اپنی جوان لڑکیوں کے سر منڈا دیتے ہیں تاکہ وہ اٹریکٹیو نہ رہیں۔ بڑی شدت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں چیزوں کا۔ اسی لیے شریعت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی شریعت میں آپ ان سے جھگڑا مت کریں، شریعت ان کی محفوظ ہے، جو ہم نے ان کو حکم دیا اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک۔ وَلِكُلٍّ مِّنكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ شریعت ہم نے تم سب کی الگ الگ بنائی ہے، یہ ہم نے بنائی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اے نبی مناسک ہر امت کے الگ ہیں، آپ نے جھگڑا مناسک پر تنازع، يُنَازِعُنَّكَ تنازع شریعت پہ نہیں کرنا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو دعوت دے اپنے رب کی طرف، ان کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں کو، پیروں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا ہے۔ ان کے حلال کو حلال کہتے ہیں، ان کے حرام کو حرام کہتے ہیں۔ دعوت ان کو اللہ کی طرف دو۔ تو ان کے یہاں شریعت محفوظ ہے، کتاب ہاتھ سے نکل گئی ہے، کتاب کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچا ہے۔ جیسے پکوڑے والے کو آپ کتابیں بیچتے ہیں نا، کاپیاں، تو وہ پھر جو بھی گاہک آتا ہے روپے 2 روپے کا پکوڑے پاکستان کی بات کرتا ہوں تو وہ پھاڑتا ہے، اس پہ رکھ دیتا ہے، اور اس پہ کسی سٹوڈنٹ کی عمر لگی ہے بیچارے، پتہ نہیں کتنی ٹیوشن اس نے پڑھ کے وہ پیج لکھا تھا جس پہ وہ 2 روپے کے پکوڑے جا رہے ہیں۔ محبت کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے۔ بنی اسرائیل نے اس طرح پکوڑے بیچے ہیں کتابوں میں، تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کو پیج پیج کر دیا ظالموں، اس کو توڑ دیا کتاب کو، کتاب رہنے ہی نہیں دیا تم۔ تو کتاب سے دوری نے ہماری عبادت کو عبادت رہنے ہی نہیں دیا۔ کتاب پڑھیں آپ۔ دعا کیا ہے رمضان میں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بڑے مسائل ہیں۔ یہ جو رکوع ہے نا، 6-7 آیتیں ہیں یہ جو رمضان کے بارے میں، اور واحد جگہ جہاں پہ یہ آئی ہیں قرآن حکیم میں، آپ پڑھیں، ساری چیزیں سمیٹ لی گئی۔ بنی اسرائیل کو معزول کرنے کے بعد جب ہمیں چارج دیا گیا تو سب سے پہلی جو چیز عبادات میں فرض کی گئی وہ روزے، یہاں سے شروع ہوئی ہے بات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کیا؟ کہ اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بچو، تمہارے اندر جھجک پیدا ہوگی، یار یہ کام نہیں، اتنا میں نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی حد توڑنے والی بات ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھا کریں تو میں ان کے زیادہ قریب ہوں، جتنا قرب اللہ اور بندے کا اور کسی کا ہے ہی نہیں۔
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی طلب کو پورا کرتا ہوں۔ یہ درمیان میں مولوی والا جو ایپیسوڈ ہے نا، کہ ہر بات میں لازم مولوی ڈالنا ہے، یہ امرت تارا، اس کے بغیر نہ دعا ہونی ہے، نہ کوئی ختم ہونا ہے، نہ کچھ ہونا ہے، لہذا مولوی صاحب ہی نئی نئی عبادات کریٹ کرتے رہتے۔ جنازہ مولوی کے بغیر، مولوی صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جی اگر تم کہتے مولویوں کو پکڑ لو تو تمہارا جنازہ جو ہے وہ فلاں صاحب پڑھائیں گے، منموہن سنگھ پڑھائے گا۔ وہ بھائی صاحب کہاں لکھا ہے کہ مولوی جنازہ پڑھائے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ میت کا بیٹا جنازہ پڑھائے، اور کم از کم اپنی اولاد کو جنازہ پڑھانا ضرور سکھا دیں۔ اگر بیٹا نہیں ہے تو بھائی پڑھائے، بھائی نہیں ہے بھتیجا بھانجا رشتہ دار پڑھائے، اس لیے کہ جو درد بیٹے کے دل میں ہوگا نا جنازہ پڑھاتے ہو، جب وہ دعا مانگے گا، رب کی مغفرت طلب کرے گا، رحمت طلب کرے گا، اپنے باپ کے گناہوں کا پردہ طلب کرے گا، تو جو زور اس کی دعا میں ہوگا نا، الفاظ خالی الفاظ جو ہوتے ہیں نا، دیکھنا پانی، لم یبقى من الاسلام، حدیث آدھی رہ گئی ہے، لم یبقى من الاسلام الا اسم ولم يبقى من القرآن الا رسم، اور قرآن میں سے سوائے اس حرف کی شکل کے باقی کچھ نہیں بچا۔ تقوی لکھا ہوا ہوگا، 4 حرف ہوگا کہیں نہیں۔ اب صرف جو حرف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حرف، ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت، کام حقیقت کرتے۔ دیکھیں نا، پانی حرف ہے، ایک لفظ ہے، ایک پانی کیا کرتا ہے؟ میں نے پانی کہا میری پیاس بجھ گئی ہے، بلکہ پانی کہنے سے جو زور لگا اور لگ گئی ہے۔ پانی کی حقیقت آئے گی، پیاس بجھ جائے گی۔ روٹی کپڑا اور مکان کب سے سن رہے ہیں؟ 70 سے، سب کو مل گیا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان کی حقیقت کہاں ہے؟ تو قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے، حقیقت لوگ واقف ہی نہیں ہوں گے، حقیقت کو گنوا دیں گے۔ تو دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، دعا کو 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتے ہیں ایمپیئرز اور ایک ہوتے ہیں وولٹیج۔ الفاظ کو آپ ایمپیئرز میں ڈال دیں، جو جذبات ہیں آپ کے ان کو آپ وولٹیج میں ڈال دیں، 2 چیزیں ہوں۔ آپ دیکھ لیں دعا تو کب سے مانگ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، لیکن وولٹیج پورے نہیں تھے۔ جب وہ مریم علیہ السلام والا واقعہ دیکھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ فروٹ کہاں سے آ گیا بھائی، اس کا تو موسم نہیں یہاں پر۔ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیجا، پتہ نہیں کہاں سے لے کے بھیجا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، ایک ہی دکان ایسی ہے جو بے موسم دیتی ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، فریکوینسی بن گئی، وولٹیج پورے ہو گئے۔ ایٹ دس پوائنٹ ہنالک، اس جذبے کے ساتھ دھکا لگا نا کہ مریم تجھے دے سکتا ہے تو مجھے ہی نہیں دے سکتا بے موسم کا، موسم تو میرا کوئی نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کیا ہوا؟ نماز کا انتظار بھی نہیں ہوا کہ یہ نماز پڑھ لیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، نماز میں کھڑے ہیں کہ فرشتوں نے شور مچا دیا، زکریا بشارت ہو یحییٰ کی، نام بھی رکھ کے بھیجا اللہ پاک۔ وہ جو بیٹا جس درد سے دعا مانگتا ہے نا، مولوی مانگ ہی نہیں سکتا، بیٹا تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے حق تلفی کی ہے، اس کا اپنا درد اور جو پچھتاوا ہے نا، وہ اصل میں ڈبل انجن ہے۔ جب گاڑی کوئٹہ جاتی ہے نا، آپ نے سنا ڈبل انجن لگتا ہے، جب باپ کی میت پہ بیٹا کھڑا ہوتا ہے تو پچھتاووں کا انجن لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کتنی بھی خدمت ماں باپ کی کر لیں، ہم کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
احسان چڑھانا تو الگ بات رہی. آپ اندازہ کریں انسانی باڈی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 45 ڈول درد برداشت کر سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ. پھر بندہ مر جاتا ہے. اور عورت جب درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے تو 57 ڈول درد ہوتا ہے اس کو. 57. اسی لیے اس میں مر جاؤں گی میں. اسی لیے اس میں کہا نا کہ عورت کی جان جب پیدائش ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے. بیک وقت انسان کے بدن کی 20 ہڈیاں ٹوٹیں تو اتنا درد ہوتا ہے. اور ہم 200-400 درہم بھیج دیتے ہیں ماں کو، پھر حساب لیتے ہیں وہ پچھلا بھیجا سا کہاں گیا ہے. وہ جو پچھتاوے ہوتے ہیں نا باپ کی چارپائی پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں. باپ نے تندور پہ روٹیاں پکا کے اس آگ میں مجھے پالا ہے، کوئلے کے ڈبے ریل گاڑی کے خالی کر کے، کنکریٹ کر کے، تابوت اٹھا کے مجھے پالا، اور میں کیا کرتا رہا. وہ جب دعا مانگتا نا اپنے باپ کے لیے، مولوی صاحب تو اور فکر میں ہوتے ہیں دبئی سے آیا کتنے دے گا جنازہ پڑھانے کا. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو کفن میں سے، اب دیکھیں، کفن میں سے جانماز نکالی جاتی ہے. کفن میں سے جانماز نکالی جاتی ہے. میرے جب 2 بھائی شہید ہوئے تو دونوں کے کفن میں سے 2 جانمازیں نکالی گی. مولوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے لی. وہ جنازہ ہم نے خود پڑھایا، لیکن وہ مولوی صاحب کہا کہ جو مسجد کا مولوی ہے وہ لیتا ہے. اور ان کے گھر کے جتنے تکیے ہوتے ہیں کفن چڑھا ہوتا ہے اس پہ. فزیکلی یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانماز ہوتی بس وہ تکیے پہ چڑھنے جتنی ہوتی ہے. جوڑ لیں تو کوئی زیادہ چادر بیڈ شیٹ بھی بنا لیں اس کی، تو ان کی تو کوئی اور ہوتی ہے. بیٹے کو کھڑا ہونا چاہیے. مولوی یہاں کا مولوی تو ہم نے سستی کی وجہ سے ڈال لیا ہے نا کہ جب اپنے یہاں کو آپ کی گاڑی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں آپ گاڑی بک کرتے ہیں. کیری بک کر کے لے آؤ جی، ڈبہ بک کر لے آؤ جی. مولوی بک کر کے لاتے ہیں آپ، کیونکہ گھر میں مولوی پیدا نہیں کر سکتے آپ. اور مولوی اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو جب ہم قرآن سے دور ہوئے عبادات صرف الفاظ رہ گئے. نماز کیا چیز ہے؟ رب سے مکالمہ ہے. آپ کی براہ راست بات ہو رہی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوتا، رب سامنے بیٹھا ہوتا ہے. آپ ہماری باڈی لینگویج ایسے ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہے. آپ اندازہ کریں، یہ بہت پرانی بات ہے، شاید 96-97 کی بات ہے. ایئرپورٹ پہ گئے تو میری جب باری آئی امیگریشن پہ تو کال آ گئی کسی کی. تو میں نے کال پھر صرف اٹینڈ کر کے صرف اسے اتنا کہا کہ میں امیگریشن کی لائن میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. وہ ناراض ہو گیا جی، وہ امیگریشن والا، کہ جی یہ تو انسلٹ ہو، آپ کیوں آپ نے بات کی ہے؟ یہاں ابو ظبی ایئرپورٹ کی بات ہے. وہ میں نے کہا یار وہ فون آ رہا تھا، یہ میرے عزیز ہیں، انکل ہیں میرے، تو ان کی وجہ سے وہ ظاہر مجھے رسپونڈ کرنا تھا، تو میں نے وہ ان کو تمہارے سامنے ان سے صرف اتنا کہا کہ وہ امیگریشن ہوں. اٹھ کے چلا گیا. اور رب کے سامنے کھڑے ہو کے سانو نہر والے پل تے بلا کے لگا کے سنتے ہو پورا. بے شرم، حیا نہیں آتی. انڈیا کے ہٹ ڈالے ہوتے، لتا کا پورا گانا سنا دیا اسے. اپنی نماز خراب نہیں کر رہا. انگوٹھا نہ ہلے دائیں پاؤں کا، مولوی صاحب نے سمجھا دیا نماز ٹوٹ جائے گی. دل بے شک لندن چلا جائے، انگوٹھا نہیں ہلنے دینا. اس نے کہا جی میں نے پاسپورٹ اس نے پکڑ کے تو میرے حوالے کر دیا. بندہ بھی وہ اکیلا تھا، کھڑکی اکیلی تھی. دوسرا دیکھ رہا تھا، وہ میرے پاس آیا. اس نے دیکھا بھی کہ امام مسجد ہے، کوئی احترام بھی ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. وہ آیا اور اس نے آ کے پاسپورٹ میرے ہاتھ سے پکڑا، سائڈ پہ لے گیا. کہتا کیا مسئلہ؟ میں نے کہا یار کہتے یار یہ بڑا متکبر ہے، کوئی بات نہیں، تم یہیں کھڑے رہو. میں وہاں کھڑا رہا. یعنی اس نے یہ بھی نظر رکھی ہوئی تھی کہ کوئی اور
اس کو اٹینڈ نہ کرے، وہ صاحب لے کر گئے اور پھر کہیں سے مور مروا کے وہ لے کر آئے۔ یعنی ایک بندے کی انا انسلٹ محسوس کرتی ہے کہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو تو میں ہی مخاطب ہونا چاہوں، وہ میرا مخاطب ہے، مجھ سے بات کرے، میری طرف توجہ رکھے، میں کیا کرتا ہوں، میں پاسپورٹ کو بار بار، وہ کتنے پیج ہوتے ہیں یار اس میں، وہ 15 منٹ لگ جاتے ہیں، کیا کرتے ہو بھائی، اس میں سے کیا نکالتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں جو مرضیاں نکالوں، تیری نظریں میرے ہاتھوں پہ ہونی چاہیے تاکہ میری انا کو تسکین ملے کہ میں نے کسی کو پھنسایا ہوا ہے۔ رب کی کوئی انا نہیں، اس نے یا تمہیں کیوں بلایا، اس نے پاور ہاؤس چلانا ہے تیری نمازوں سے اپنا، اس کی کیا مجبوری؟ ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہی نہیں، ہم حاضری لگواتے ہیں بستہ بے کے مجرموں کی طرح تھانے میں آ کے۔ ہماری باڈی لینگویج یہ اس طرح کی نہیں ہے، جس طرح کوئی اپنے محبوب سے ملنے آتا ہے تو اس سے باتیں کرتا ہے اور دنیا و مافیہا سے غافل ہو جاتا ہے، وہ والی نہیں۔ روزہ اس طرح کا روزہ نہیں، حج اس طرح کا حج نہیں، حج بھی صرف ٹائٹل لگانے کے لیے، وہاں جا کے بھی ہماری عادات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اس ہستی کی یاد میں، اس مقام پہ، اس گھر میں جو اس ہستی نے بنایا تھا، ہم جاتے ہیں حج کرنے، جس نے بیٹا، پہلوٹی کا بیٹا، اکلوتا بیٹا لٹا دیا تھا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، ہم وہاں چائے کا کپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے بھی 100 ریال جمع کروایا ہوا، مجھے کیوں نہ چائے ملے، بجائے ذکر کرنے کے۔ وہ کیتلیاں چل رہی ہوتی ہیں وہاں کیمپوں میں کہ جی میرے لیے چائے نہیں بچی، وہ بھائی یہاں نہیں بچی، باہر سے 1 ریال کی جا کے پی لو یار، نہیں میں نے پیسے دیے ہوئے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری عبادات ہمارے کردار میں ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ دیکھیں سارے نبی آئے ہیں، ساری کتابیں آئی ہیں، صرف ایک چیز کو مینیج کرنے کے لیے، انسان کی میں۔ ساری عبادتیں اس کو قابو کرنے کے کشتے ہیں۔ یہ میں جب تک اس بڑی میں کے نیچے نہ آئے مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، اور ہم اس کو اس کے نیچے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب سے پہلے جو چیز سیو کرتے ہیں وہ یہ میں والی فائل ہے کہ یہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کرنی۔ یہاں تو آج بندہ میلٹ ہو جائے، فنا ہو جائے۔ اب اگر میری میں نہ حج میں ختم ہوئی ہے بلکہ اور مضبوط ہو کے آئی ہے وہاں سے، اس لیے کہ جو آرٹیفیشل دیتے ہیں نا ویکسین، اس کے نتیجے میں انسانی باڈیز کے جو اینٹی باڈیز سسٹم ہے وہ قوی ہو جاتا ہے چونکہ پہچان لیتا ہے نا۔ تو حاجی جب حج کر کے آتا اور پھر اسے شفا نہ ہو تو پھر اس کے چھٹ الگ ہی ہوتے۔ یہ وہ واحد دوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ نماز 5 دفعہ لینی ہے دن میں، یہ دوا دن میں 5 دفعہ، جمعہ ہفتے میں 1 دفعہ، روزے سال میں 1 دفعہ۔ حج وہ طاقتور دوا کہ زندگی میں 1 دفعہ بھی بندے کے پتروں کی طرح بندہ کھا لینا ساری زندگی سنور جاتی ہے۔ لیکن حج اس طرح کرے جس طرح حج نام مٹ جائے، وہاں پہ ختم ہو جائے، کوئی دھکا مارے دھکا کھا لے، کوئی اٹھائے اٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے 2:30 بجے کا 3 بجے کا، این جماعت کھڑے ہونے والی ہے، کوئی بندہ ہے اس نے دھکا مار کے اس کو آگے کر دیا، صف سے نکال دیا، خود صف میں کھڑا ہو گیا۔ بھائی اس جگہ تیرا مقدر نہیں تھا نماز پڑھنا، اللہ پاک کہیں اور چاہتا ہے تمہارا سجدہ، تمہاری کوئی اٹھ جاؤ، فٹ پاتھ پہ دے لو یار، مسجد کی سیڑھیوں پہ دے، جہاں رب کہتا ہے تیری اپوائنٹمنٹ ہے تیرے سجدے کی وہاں جا کے دے، تیرے اوپر وہی تو نازل نہیں ہوگی نا، اٹھ جا، کسی نے چھین لیا چھوڑ دے، تیرے اندر وہ جھگڑا کرنے والا ایلیمنٹ ختم ہی ہو جائے۔ یہ میں اگر نہ مرے، ساری دنیا بھی فنا ہو جائے اور میری میں اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ڈٹ کے اس کے سامنے کھڑی ہے، تو بتائیے کیا بدلا ہے؟ ہم بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں، اور جب میں نہیں بدلا تو پھر وہاں کیا بدلا ہوگا، میرا مقدر کیا بدلا ہوگا، اللہ کے یہاں میرا سٹیٹس کیا بدلا ہوگا۔ تو یہ رمضان ہے، یہ لوٹ سیل اس میں لگی ہوئی۔
اللہ پاک بڑا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، بخشنے کے موقع دیتا ہے۔ یہ جو مواقع ہے نا، یہ ہم پر ترس کھا کے ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کے، وہ جو کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، پچھلے جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، تو اللہ پاک نے فرمایا محمد ہم نے تیری امت کو لیلۃ القدر نہیں دی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات جس کی زندگی میں 30-40 یہ آ جائیں، کیا بات ہے۔ تو اس میں ہم فی الواقع اس طرح اللہ پاک کی عبادت کریں اور اس سے اس طرح سوچ کے کہ شاید یہ آخری رمضان، وہ جو حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رمضان میں آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے پہلی سیڑھی پہ کہا آمین، پھر دوسری پہ آمین، پھر تیسری پہ آمین، تو اس میں ایک کیا تھی کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ جنت نہ جائے، جنت کے 2 دروازے اس کے گھر میں کھل جائیں، پھر بھی وہ جنت نہ جائے، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، اور رمضان کا مہینہ آئے اور بندہ بخشا نہ جائے، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب